بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ مسلم معاشروں میں مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کیسے قائم کی جائے۔ مذہبی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑی اکثریت مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی زندگی کے تمام تر معاملات مذہب کے ساتھ ہیں، اور ہمارا معاشرہ خصوصاً جو مسلم معاشرہ ہے وہ اس بات کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے کہ مذہبی حوالوں سے جب وہ اپنی بات پر آ جاتا ہے تو وہ پھر کسی اور کی بات نہیں سنتا، وہ اپنے مذہبی معاملات میں کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ایشو جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی تعلیمات آخر کن لوگوں سے لی جائیں، اور مذہب کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مکاتب فکر کی علمی نمائندگی نہیں کرتے، وہ اپنے مکاتب فکر کی فکری نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے مخصوص مفادات کا چولا پہن کر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے بزرگوں کی روایات کو سب کو پاش کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں، اور پھر نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جب بحث کی جاتی ہے، پاکستان کے اندر جب بحث کی جاتی ہے تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ سڑک پر، چوک میں، چوراہے میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ اصل میں اصل ہیں اس مذہب کا، اس مسلک کا اصل چہرہ، اصل تعارف یہ لوگ ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اصل چہرہ اور اصل تعارف نہ مذہب کا ہیں، نہ ہی کسی مسلک کا ہیں، بلکہ یہ شر پسندی کا اصل چہرہ ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور جنونیت پھیلانے کا اصل تعارف ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی دین لیں تو دین لینے کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جو علم رکھتے ہیں، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، اور جو معاشرے کے اندر امن کی، خیر کی، بھلائی کی، محبت کی، اتحاد کی اور اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ لکیلی بہت زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ پاکستان کے بڑے زبردست، نامور اور جید علماء کرام موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ اتحاد امت کی بات کی، اتحاد کی بات کی، محبت کی بات کی، فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ شناختوں کے خاتمے کی بات کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد گلزار نعیمی صاحب، سربراہ ہیں جماعت اہل حرم پاکستان کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب علامہ انیس الحسنین صاحب، سربراہ ہیں جامعۃ المصطفیٰ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، یہ معلم ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر مفتی گلزار نعیمی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے معاشروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ وارانہ کی شدگی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور جو اس قسم کا ماحول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب بہت شکریہ، اور بہت اہم واقعی موضوع ہے، اور ہم ہر سال جو ہے وہ جب محرم الحرام آتا ہے تو اس موضوع کا شدت سے جو ہے وہ یعنی ذکر بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح کہ مخصوص مواقع پر جو اختلافات جو ہے وہ بڑھ کر سامنے آتے ہیں تو ان کو کیسے جو ہے وہ حل کیا جائے، اور آپ جیسی شخصیات جو چینلز پر بیٹھی ہوتی ہیں وہ یہ حل تلاش کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ کاوش جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب آپ کا۔ اچھا، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو اختلاف کی بنیاد ہے، یہ بنیاد تو آراء کا اختلاف ہے۔ صحیح یعنی آراء کا جو اختلاف ہے وہ کسی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ افراد کے ساتھ بھی آراء کا اختلاف جو ہے وہ صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر معاملات کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس اختلاف رائے کو جو ہے وہ کس حد تک لے کے جاتے ہیں۔ آپ کے پولیٹیکل اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے معاشرتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ سماجی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب معاشرہ کوئی تشکیل پاتا ہے، اس معاشرے میں جو رہنے والے افراد ہوتے ہیں وہ مختلف الخیال ہوتے ہیں، اور معاشرے کا کام ہی یہی ہے کہ ان مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو ہم آہنگ کر کے معاشرے کی جہتوں کو جو ہے وہ درست کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ بہت سارے اختلافات موجود ہیں، لیکن جو مذہبی اختلاف ہے اس اختلاف کو اختلاف نہیں رہنے دیا گیا،
بلکہ اس اختلاف کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ذاتی مفادات کی خاطر اس اختلاف کو استعمال کیا ہے، بعض ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے اس اختلاف کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب یہ اس کا اصل جو اختلاف ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ جب دوسری طرف چلی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے جو اثرات بد ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، ورنہ اختلاف رائے جو ہے وہ یعنی مذہبی اختلاف رائے ہر جگہ پر موجود تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ قرون اولیٰ میں صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ اختلاف رائے تھا۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ آج کے اگر اس دور میں یہ ہوتا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس بات کے کہ حضرت عثمان غنی سے اختلاف کر رہے تھے کہ مکۃ المکرمہ میں جو ہے وہ 4 رکعتیں نہیں بلکہ 2 رکعتیں جو ہے وہ ادا کی جائیں گی، لیکن جب وہ نماز پڑھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، چونکہ وہ 4 رکعتیں پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 4 رکعتیں ہی ان کے پیچھے جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ اختلاف رائے کے باوجود جو ہے ان پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ یعنی اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم امت کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں، اس بنیاد پر تقسیم کر دیں۔ تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اور اہل بیت اطہار کا جو طریقہ کار تھا اس طریقے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ان اختلافات کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، ختم نہ کر رہے ہیں تو کم از کم منیمائز ان کو منیمائز ان کو کر دیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اختلاف کیا چیز ہوتی ہے اور مخالفت کیا چیز ہوتی ہے۔ جی کیونکہ جب ہم مخالفت پہ اتر آتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے بندے کی دلیل اور آرگومنٹ کیا ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اب میں نے مخالفت کرنی ہے تو میں نے ٹھان لی ہے، اب کمر کس لی ہے تو اب جو بھی کہے گا میں نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ اختلاف تو ایک بڑی شائستہ اور علمی روایت ہے ہماری، اور ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اس کی سند کے بارے میں تو مجھے نہیں زیادہ علم، لیکن یہ کہا جاتا ہے اختلاف امتی رحمتی، کہ میری امت کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف رائے جو ہے تو یہ اس کو اختلاف رائے پر بھی معمول کر سکتے ہیں، اس کو مختلف لباسوں پر بھی معمول کر سکتے ہیں، اس کو مختلف زبانوں پر بھی اختلاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ مکۃ المکرمہ میں اور حج کے موقع پر مختلف جو لوگ آتے ہیں وہ مختلف لباس کے ساتھ آتے ہیں، مختلف زبانوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ایک مرکز میں آ کر وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا جو نقطہ نظر تھا یہ نہیں تھا کہ ہم مسالک کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، بلکہ مسالک کو ثابت کرنے کے لیے جس طرح ہم نے آج اس پاکستان میں روش اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ سید صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یعنی یہ جو میں ایک بریلوی مکتب فکر اہل سنت سے تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قرآن و سنت کا پورا ذخیرہ میرے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ہی موجود ہے، دوسرے مسلک نے شاید کسی دوسری تورات سے یا انجیل سے جو ہے نا وہ لیا ہے۔ حضرت یہ سمجھیں گے کہ میرا جو مسلک ہے یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے، دوسرے مسالک دوسرے حضرت یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اختلاف کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اسی بنیاد پر جو ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر بھی کی ہے، اور اس تکفیر کو پھر ایکسپلائٹ کیا ہے ان عالمی قوتوں نے جو ہمارے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنا چاہتے تھے۔ سامراج نے اور سامراجی قوتوں نے پوری آپ دنیا کی ہسٹری کو آپ دیکھیں کہ فرعون کا جو دور تھا، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف میں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے جو ہے وہ اس زمین پر سرکشی کی ہے اور اس زمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ عالمی سازشیں بھی اس میں کار فرما ہیں جس کا آپ جو ہے نا وہ یقیناً ذکر فرمائیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنے جو ہمارے بنے ہوئے دائرہ کار بنے ہوئے اس میں خوش ہیں، اور دوسرے کے ساتھ ہم ملنے ملانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں، اور اپنے بھی مخالف ہیں اور بیگانے بھی ہم سے ناخوش ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ ہم نے ماحول ہی ایسا کریٹ کر دیا، اور حضرت اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہ جو ساری بات ہے کہ ہمیں اس کا ادراک موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہماری معاشرے کے اندر پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، اور جب بھی کہیں گفتگو میں سنتا ہوں یا علماء اکرام کا اکٹھ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی شد و مد کے ساتھ ان ساری چیزوں کو قبول کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پرابلم کریٹ کر رہی ہیں۔ لیکن علامہ انیس الحسنین صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جاننے کے بعد کہ ہاں یہ ہماری پرابلم پیدا کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے،
مذہب کسی بیزاری کا معاشرے میں سبب بن رہا ہے، ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر سال انہوں نے کہا کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی مذہبی جو ایام آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے الگ الگ ایک گروہ بنائے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم کھڑے ہو کر پھر اسی جگہ چلے جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر آپ نے آپ کو بھی شکریہ، لب کشائی کا موقع فراہم کیا۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور میرے خیال میں اس کے بہت سے پہلو ہیں جن پہ ہمیں تفصیلی طور پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی اس سے کوئی انکار نہیں کہ مذاہب کے درمیان اختلاف ہے، صحیح، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کا انکار فقط کوئی سکے جاہل ہی بہنوں کر میں سکتا اختلاف ہے۔ ہوتا ہے، بالکل اسلام کی مختلف تفسیریں ہیں، صحیح، میں نے اسلام کو اس طرح سمجھا ہے، مفتی صاحب نے اس طرح سمجھا ہے، کسی اور نے اس طرح سمجھا ہے۔ میری رائے میرے لیے حجت ہے، میرے پاس دلیل موجود ہے جس کا میں قیامت کے خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں۔ صحیح، مہم یہ ہے کہ کیا یہ اختلافات ہم ختم کر سکتے ہیں؟ نئے ہیں؟ نہیں، یہ اختلافات تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ مسالک بھی تھے، مذاہب تھے، مسالک تو بعد میں آئے، مذاہب ہیں، یہ رہیں گے، مختلف اس کی تفسیریں ہیں، پھر مسالک ہیں، یہ رہیں گے۔ مہم یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، صحیح، ہمارے جو جامع اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید کی تعلیمات موجود ہیں، ائمہ طاہرین کی تعلیمات موجود ہیں، صحابہ کبار کی تعلیمات موجود ہیں، اور انہوں نے عملاً ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار کے ہمیں بتایا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، مہم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو پہچانیں۔ صحیح، ہماری مشکلات کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں مفتی صاحب کے نظریے کو اس منبع سے نہیں لیتا جو اس کا مستند منبع ہے۔ صحیح، ٹھیک، مفتی صاحب میرے عقائد و نظریات کسی اور جگہ سے لیتے ہیں جو اس کا حقیقی منبع اور سرچشمہ ہے، وہاں سے لیتے ہیں۔ صحیح، اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان میں ہمارے بزرگان میں اور مختلف مسالک اور مذاہب کے جو ذمہ دار ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، میرے عقائد و نظریات کیا ہیں، اور ان کے جو ذمہ داران ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے مسلمان۔ صحیح، مسلمان کا رویہ اسلام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ ذمہ دار مسلمان ہو جس کی کوئی سند ہو، جس کی گارنٹی شدہ ہو، صحیح، اس کا رویہ اسلام کا ترجمان ہو سکتا ہے۔ مسلمان بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں، انہیں اسلام سے نسبت نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ جو ذمہ دار علماء کرام ہیں، صحیح، جو اصلی منابع ہیں، ان سے کسی مکتب کی پہچان ہونی چاہیے۔ صحیح، ہم مختلف پروپیگنڈے کی بنیاد پر، مختلف منفی جو تبلیغات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کسی مکتب کو پہچانتے ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ خطیبوں سے ہم اسلام کو میں سمجھتے افسوس ہیں۔ کے ساتھ ایک بات یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، میں نام نہیں لیتا، ملک پاکستان کے ایک انتہائی اہم وزیر ایک مسلک کے عالم دین سے پوچھتے ہیں کیا آپ کا قرآن وہی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے؟ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا، تو انہوں نے جواب میں کہا اگر اس کے علاوہ کوئی اور قرآن ہے تو آج تک اس کا کوئی ایک سیمپل، ایک نمونہ آپ کے سامنے آیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا عقائد نظریہ یہ ہے، لیکن مفتی صاحب کہ نہیں آپ کا نظریہ نہیں، یہ ہے۔ جیسے دو شاگردوں آپ کا عقیدہ کیا یہ ہم بتائیں گے، یہ ہم بتائیں، آپ نہ بتائیں۔ آپ نہ بتائیں۔ جس طرح دو شاگردوں کے درمیان اختلاف تھا کہ ہمارے استاد صاحب فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ایک کہتا تھا مجتہد ہیں، دوسرے کہتے مجتہد نہیں ہیں، تو دونوں نے طے کیا کہ خود صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت اعلیٰ سے، کہ آپ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نہیں بھی میں مجتہد نہیں ہوں، میں صاحب رائے نہیں ہوں۔ تو جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مجتہد ہیں پھر بھی نہیں مانے، کہنے لگے نہیں حضرت مجتہد ہیں، خود ان کو معلوم نہیں ہے۔ ان کی ساری سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرا نظریہ یہ ہے، میرے مستند منابع میں یہ ذکر ہے، کہتے نہیں آپ کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہ نہیں ہم اس بات کے قائل نہیں، میں اس طرح نہیں، آپ قائل ہیں۔ پاکستان میں مشکل یہ ہے، اور یہ مشکل کہاں پر ہے؟ ذمہ دار لوگوں میں نہیں ہے، جو کسی مکتب کے ذمہ دار ہیں ان میں یہ بات نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا جنہوں نے اپنے آپ کو ایک مکتب کا ترجمان یا ذمہ دار قرار دیا ہوا ہے یا لبادہ اوڑھا ہوا ہے،
ہاں وہ اصل میں وہ مناظر اسلام، متکلم اسلام، جو بھی عناوین شیخ آپ ان کو الاسلام۔ دیں، مجھے اس کے لباس سے، ان کے عناوین سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ کہیں تعلیم اتنی ہے کہ ہم اگر کوئی ایک بہت بڑا اہل حدیث ہو لیکن اسے گفتگو کرنا نہ آتا ہو، بہت زیادہ فن خطابت نہ جانتا ہو، تو اس کو چھوٹا عالم سمجھاتا ہے۔ ہاں لیکن ایک اچھا، علم اور کمیونیکیشن سکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک طفل مکتب ہے لیکن اسے فنکاری آتی ہے تو اسے بہت بڑا عالم سمجھ آتا ہے، بہت خوب کہا۔ اسے مکتب کا ترجمان سمجھ آتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر پہچان کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم جو ذمہ دار ہیں ان سے اس مکتب کے نظریات کو لیں، ان کے جو اصلی منابع اور ماخذ ہیں وہاں سے مکتب کو لیں، کون کیا کہتے ہیں اسے ہمیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، تحمل ہونا چاہیے ہم میں۔ صحیح، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے عقیدے کے ذمہ دار ہیں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مکتب کی جو تعلیمات ہیں اس کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ صحیح، بالکل لیکن جو فکری دہشت گردی ہے، میں اپنی رائے دوسروں پر مسلط کروں، مجھے نہ قرآن اس کا حق دیتا ہے، نہ پیغمبر اکرم کی تعلیمات اس کا حق دیتی ہیں، نہ ائمہ اہل بیت، نہ صحابہ کبار کی تعلیمات اس کا حق دیتی اور نہ ہی عالمی قوانین، نہ ہی دنیا ہمارے کے ملک کے قوانین بھی اور عالمی قوانین نہ ہی راج اقدار۔ صحیح، ہم دیکھتے ہیں کربلا میں، ہم آپ کو مثال دوں کہ جب سید الشہداء ابھی زندہ تھے اور لشکر اعداء نے قیام کا رخ کیا تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے جو تمہیں اس بات سے روکے تو کم از کم جوان مردی کا مظاہرہ کرو، کوئی انسانی اقدار بھی تو ہیں۔ اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ کیا اسلام فقط مومن کا احترام کہتا ہے؟ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کی جامعیت کو نہیں سمجھا۔ لقد کرمنا بنی آدم، قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت اور کرامت دی ہے۔ صحیح، فقط مسلمان کے لیے اعزاز نہیں ہے، انسان محترم ہے۔ صحیح، اور امیر المومنین اس عہد نامہ مالک میں جو حضرت مالک کو آپ نے لکھا تھا خط، جس میں ایک ملک چلانے کے زرعین اصول اس میں تحریر فرمایا، اس میں کہا کہ کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو جو بھی شخص ہے وہ دو حال سے خارج نہیں ہے، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا تیرا دینی بھائی ہے، تیرا ہم عقیدہ ہے، صحیح، اگر ہم عقیدہ نہ بھی ہو تو انسانیت میں تیرا بھائی ہے۔ واہ، اسلام ہمیں انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے۔ صحیح، کون سی تعلیمات ہے جو ہمیں دوسروں کی توہین کا درس دیتی ہیں؟ صحیح، بہت خوب، انسانیت کا احترام ہے، بہت خوب، انسانیت کو عزت دینے کا درس دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم بہت بڑی شد و مت کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ کون سا کمال ہے؟ یعنی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو درندہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خیر الناس انفع الناس، صحیح، تم میں سے اچھا انسان وہ جو دوسروں لوگوں کے لیے کے لیے، مفید ہو، صحیح، جو دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ کون سا کمال ہے کہ ہم کے مسلمان کے لیے بڑا اعزاز یہ کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کو فائدہ ہونا چاہیے، وہ دوسروں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، دوسروں کی عزت کرے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرے۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا درس دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا درس تعاون دیتا کر ہے۔ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بڑا واضح ارشاد ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو اور شر اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ عدم تعاون کے اوپر اتفاق ہمارے سامنے بہت سے ایسے نمونے ہیں جس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت میں سے دو امام ایسے ہیں جو ائمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں، صحیح، اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن ائمہ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں ان کے اقوال خود پڑھیں، امام مالک کے اقوال پڑھیں، امام ابو حنیفہ کے اقوال پڑھیں، خود اپنے استاد کے بارے میں ان کی کیا نظر ہے، ان کے کس اختلافات عزت و موجود ہیں۔ اختلافات موجود ہیں، اچھا، ان کی اپنی رائے ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے علامہ انیس الحسین صاحب، اور میں مفتی شکیل صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ ہم نے اصل میں جس کسی کو قبول کیا نا، ہم نے اس کو بالکل مطلب مذہبی شخصیات میں ہم اسے بالکل اس طرح قبول کرتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کے رسول کو قبول کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس کی ہر بات سے اتفاق کرنا ہے، اور اس شخص نے اگر کوئی برا فعل کیا ہے، آپ یقین مانیں کہ مجھے خود یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں نے اس کے برے فعل کے لیے بھی تعویلات لانا شروع کر دی، اور وہ فعل جو انتہائی برا ہے
انتہائی مطلب اس سوسائٹی میں کوئی طبقہ اسے کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے شرمندگی کرے گا کہ نہیں اس کے، لیکن اس کے لیے بھی دلائل لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے واقعات ہمارے سامنے یہاں پر ہوئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو پورے بندے کو نبوت کے پیکج کی طرح قبول کرنا ہے، کہ جیسے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے تو ان کو تو ہم نے پورے کا پورا قبول کرنا ہے، لیکن یہ جو باقی جو شخصیات کے ساتھ ہمارا یہی ٹرینڈ بن چکا ہے، کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوبصورت موضوع پہ اور ایک اہم وقت پہ آپ نے یہ اپنا پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور آپ نے جو سوال کیا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اصل جو متبع چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو اتباع کی جائے وہ اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد کی جو شخصیات ہیں تو ان سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، صحیح، ان کی بات درست بھی ہو سکتی ہے اور ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ائمہ اربعہ حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تین حضرات کے بالکل اقوال موجود ہیں کہ ہم نے جو باتیں اجتہاد کے طور پر کہی ہیں یہ درست بھی ہو سکتی ہیں اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بات درست تو ہے لیکن اس میں احتمال خطا بھی ہے، اور دوسرے کی بات کو ہم خطا سمجھتے ہیں لیکن اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ درست بھی ہو۔ ابھی مولانا نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنے جلیل قدر صحابی ہیں، فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک اعتبار سے کہ دیکھا جائے تو فقہ حنفی کی پوری بنیادی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر ہے، اور دوسری طرف بھی بہت بڑے صحابی ہیں اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں اختلاف ہے۔ مکہ میں جب تشریف لے گئے حج کے موقع پہ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم یہاں مقیم ہیں اور ہم چارج جو ہیں وہ رکھتے پڑیں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ نہیں ہم یہاں مسافر ہیں، ہمیں 2 پڑھنی چاہیے، لیکن جس وقت نماز کا وقت آیا تو حضرت عثمان کے پیچھے 4 رکھتے پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ عیب تھا عثمان وصلی تھا اربان، آپ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان کا مسلک ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے پیچھے آپ 4 رکھتے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ والخلاف شر، اختلاف کرنا یہ تو شر ہے، اختلاف کرنا اس کی وجہ سے آپ نے فساد پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب ہے کہ اس اختلاف کو میں نے چھوڑ دیا تاکہ آپس میں جو ہے وہ شر پیدا نہ ہو، اپنی رائے کو ترک کر دیا۔ صحیح، اپنی رائے کو ابھی کتنی پڑھتے ہیں؟ جی ابھی کتنی رکعت پڑھتے ہیں وہاں پہ مکہ میں؟ ہاں، مکہ میں 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں مکہ میں باقاعدہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا ہے، صحیح، تو 15 دن ٹھہریں گے ظاہر پھر تو مقیم ہو جائیں گے، جو 15 دن مقیم بن جائے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی نماز پڑھے گا، 4 پوری پڑھے گا، اور جو مطلب ہے کہ وہ کچھ دن یہاں رہتے ہیں پھر اس کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں، نہ مدینہ میں 15 دن پورے اور نہ مکہ میں 15 دن پورے، وہ مسافر پھر وہ 2 پڑھتے ہیں، جی وہ 2 پڑھتے ہیں۔ صحیح، تو فرمایا کہ یہ اختلاف شر ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ شر کو دور کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھی اپنی رائے کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اپنی رائے پہ اڑ جانا وہ رائے جس کے اندر احتمال خطا بھی موجود ہے، صحیح، نص نہیں ہے، نصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی رائے کا۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا مسلک تھا، نماز فجر کے اندر جو ہے وہ قنوت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، جس سن کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ فوت ہوئے 150 ہجری میں، حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ کو وہی جو ہے وہ سن پیدائش کا ہے، صحیح، ان کی جب قبر پہ زیارت کے تشریف لے گئے تو ان کی مسجد میں جب نماز پڑھی تو وہاں قنوت کو ترک کر دیا، حالانکہ خود ایک مسلک کے بانی جملہ ہے، کہا خود ایک مسلک کے بانی ہے، امام ہے، اس کے باوجود بھی جب آپ کہے کہ فرمایا کہ اس قبر والی کی جو ہے وہ کیا ہے، مجھے صاحب قبر سے حیات کہ اس طرح کا الفاظ استعمال فرمائے۔ تو اسی طرح اور بھی کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خود اپنے شاگرد ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ، کہ 2 تہائی مسائل کے اندر اختلاف کیا۔ اچھا مصعب، آپ کی اس بات سے میں ایک اور بات سمجھاؤں، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ آپ تینوں ماشاءاللہ تینوں مسالک کے علماء کرام ہیں، تو کیا ہم اگر کبھی بریلوی مسلک کی مسجد میں چلے جائیں جمعے کے روز تو وہاں پر نماز کے بعد الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں ہی پڑھ لینا چاہیے؟ یا مکتب تشیع کے ہاں اگر چلے جائیں مسجد میں جانے کا اتفاق ہو تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ نماز اس طرح؟ بات یہ ہے
کہ اتفاق اور اتحاد کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہوتی کہ ہم مطلب ہے کہ انہی کے ساتھ ہی مطلب کرنے لگ جائیں. یہ میں پچھلے بھی ایک پروگرام میں ہوا تھا. بات یہ ہے کہ خوبصورتی اسی کے اندر ہے کہ ہم ان کی بات کو بھی مان لیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہماری بات کو بھی مطلب ہے کہ وہ تسلیم. اختلاف ہوتے ہوئے بھی اتحاد ہو سکتا ہے. اتفاق کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مطلب ہے ہم ان کے پیچھے نمازی پڑھنے لگ جائیں. میں نے عرض کیا تھا, اس کی مثال میں نے دی تھی, مثال کے طور پہ سکھ ہے, یا مثال کے طور پہ ہندو ہیں, یا مثال کے طور پہ عیسائی ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, کیا مطلب ان سے اتفاق نہیں ہو سکتا؟ وہ خود بھی اتحاد نہیں ہو پڑھتے. سکتا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اتفاق اور اتحاد, اتفاق وہی تو میں کہہ اور رہا اصل بات یہ ایک اور بھی ہے کہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر میں جاؤں گا مکتب اہل تشیع کی مسجد میں, تو مجھے تو خود ان کی جو نماز کا طریقہ ہے میں اس سے بھی اچھے طریقے سے آشنا نہیں ہوں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں نہیں آتی تو ہم لازمی اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. ہمارے گھر والے ہمیں کیا سکھاتے ہیں, مذہب کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, سوچ کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے اس طرح نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, لیکن ان کی عبادت کا, ان کے طریقہ کار کا احترام جو کرنا ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہم ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو فرقہ وارانہ کشیدگی سے اور اس طرح کے ماحول سے کیسے بچانا ہے. اور صرف بات فرقہ وارانہ کشیدگی میں مذہبی کشیدگی ہی نہیں, سیاسی کشیدگی بھی ہے. اس وقت ہم ایک ایسے ماحول میں کھڑے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. سیاسی اختلافات ہیں, پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو رہی, ہمارے گھروں میں بات نہیں ہو رہی, اور کہیں بات ہو بھی رہی ہے تو وہ بات اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہے کہ گھروں کے اندر طلاقیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک دوسرے کو ہم نے مارنا شروع کر دیا ہے, ایک دوسرے کی بات کو نہیں سن رہے, اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے فریم کر کے کچھ جملے اور الفاظ بنا دیے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے مذہبی ڈکشن کے اندر ہم جائیں تو کافر ہے, بدعتی ہے, مشرک ہے, واجب القتل ہے, یہ وہ ہے. تو یہاں پر ہم نے شروع کر دیا یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فراڈی ہے, ایسے بات نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کی ہم نے ڈکشن جو ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر یہ کر دی ہیں. یہ قطعاً کوئی اچھی سوسائٹی کی علامت اور یہ پہچان نہیں ہوتی. ہمیں اپنے دین کو بھی سمجھنا ہے اور اس دنیا کے چال چلن کو بھی سمجھنا ہے, اس دنیا کے رواجوں کو بھی سمجھنا ہے. اگر آپ اپنا معاشرہ بہتر طور پہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیز سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا. لیکن بہرحال ہم سیاسی موضوع پر تو گفتگو نہیں کر رہے, ہم مذہبی موضوع پر بات کر رہے ہیں. اور جو بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ مہینے جن کا مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے, وہ ہمارے ہاں انتشار کا اور قتل و قتال کا سبب بن جاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن مہینوں کی عظمت اور حرمت کا احترام اللہ کے رسول کے دشمن کرتے تھے, اور ہم مسلمان ہو کر وہ مہینے جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گلیاں, وہاں پر ایسی آوازیں اور ایسی صدائیں ہمیں سنائی دیتی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت ہی تشویش کا سبب ہیں. صرف ایک لمحے کے لیے غور کر کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بات سن لیں, ان تک یہ بات پہنچے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو میرا امتی کہتے ہیں اور جو مجھ سے روز حشر شفاعت کی توقع لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے کام یہ ہیں, تو اللہ کے رسول آپ کے لیے کیا بات کریں گے. اور قرآن حکیم کے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ تو رسول اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو مذاق بنا دیا تھا. تو ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سوچ کرنے کی ضرورت ہے اپنے رویوں کے اوپر. میں پہلے انیس الحسنین صاحب وقفے سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں. علامہ صاحب آپ تھوڑی سی بات کریں, پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں. میں آپ نے جو سوال کیا مفتی صاحب سے کہ کیا ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر کسی دوسرے مکتب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. میں اس میں واضح طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ مکتب اہل بیت کے جتنے بھی فقہا ہیں سب کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اہل سنت کی اقتداء کر سکتے ہیں. صحیح. جہاں تک بات ہے, آپ فرما رہے تھے نماز میں جو اختلاف ہے زیادہ سے زیادہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دوسری رکعت میں نماز میں قنوت پڑھتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں بھی مستحب ہے. مستحب کا معنی یہ ہے کہ اسے ترک کیا جا سکتا ہے. صحیح. لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی اقتداء نہ کر سکیں. یہاں تک کہ ہمارے ہاں کپڑے کے اوپر یا قالین کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, لیکن جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں, مدینہ منورہ جاتے ہیں, اس سال بھی میں حج کی سعادت سے سرفراز ہوا تھا, تو ہمارے سب فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ وہاں پر اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو پتھر پر مٹی پر سجدہ کرنا
تو آپ کارپیٹ پر سجدہ کر سکتے ہیں، صحیح، تاکہ وہاں پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت کا مظاہرہ ہو۔ وہاں پر آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھیں، یہاں تک کہ ہماری فقہ کے مطابق جن چیزوں پر عام حالات میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پر اتحاد اور وحدت کی خاطر اجازت دی گئی ہے کہ آپ کپڑے کے اوپر، قالین کے اوپر سجدہ کر سکتے کر ہیں۔ سکتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جہاں تک نماز قصر یا پوری پڑھنے کا تعلق ہے، تو فقہائے تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسافر کو بھی، ہم مسافر سے کہتے ہیں جس کا کہیں 10 دن رہنے کا قصد نہ ہو، اگر وہاں پر 10 دن رہنے کا ارادہ نہ بھی ہو اچھا تب بھی آپ وہاں کے ہاں مسافر جو ہے وہ 10 دن کا ہے 10 دن، اور مکتب اہل سنت کے ہاں 15 دن ہے۔ جی ہمارے ہاں 10 دن کا ہے۔ اگر آپ کا کہیں 10 دن رہنے کا قصد ہو تو وہاں پر آپ کی نماز بھی پوری ہے، اور جہاں پر نماز پوری ہو وہاں پر روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سفر میں روزہ قصر ہے، جس طرح قرآن کی نص موجود ہے۔ تو وہاں پر مسافر کو بھی یہ اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو مکہ مکرمہ میں، البتہ یہ اختلاف ہے کہ جو مکہ قدیم کی حدود ہیں یا مکہ جدید، بعض فقہا کہتے ہیں جو مکہ قدیم ہے صحیح، اس میں مسافر کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو قصر نماز پڑھے چاہے تو پوری نماز پڑھے، صحیح، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ جہاں پر مکہ کا اطلاق ہوتا ہے مکہ جدید میں بھی آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، جس طرح عرفات میں نماز جمع کی جاتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی اکٹھی جاتی پڑھی ہے۔ جاتی ہیں، تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ میں گلزار نعیمی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عموماً آپ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے ہمارے معاشروں کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بیرونی یا خارجی جو عوامل ہیں اس کے اندر ان کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ لازمی ہے جہاں پر کہیں اختلاف ہوگا تو باہر سے لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پر آئیں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر یہ فرقہ وارانہ کشیدگی ایک سازش ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار اپنے آپ کو مومن کہنے والا، اپنے آپ کو بطور مومن متعارف کروانے والا، وہ اسی سازش کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سازش سے بچنا اور بچانا یہ کس کا فرض ہے؟ دیکھیں، ہمارے فاضل دوستوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو چیزیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے طے کی ہیں، ہم انہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پر ہم نے بریلویوں کے لیے یہ ایک بات طے کی کہ بریلوی مشرک ہیں، ہم نے شیعوں کے لیے یہ بات طے کی ہے کہ وہ کافر ہیں، ہم نے دیوبندیوں کے لیے یہ بات طے کی ہے کہ وہ گستاخ رسول ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ اب ہماری تینوں کی ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، پہلے ہم نے فریم کیا۔ ہاں۔ اب یہ میں معذرت کے ساتھ دونوں فاضلین سے معذرت کے ساتھ کہ یہ کیا استعمار نے ہمیں دیے ہیں یہ ٹائٹلز، کیا یہ بیرونی قوتوں نے ہمیں ٹائٹلز دیے ہیں؟ ہم نے خود کریٹ کیے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور یہ اس پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا اور بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے خود ہی، یعنی وہ لوگ جن جو میٹر نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو اپنے پروگراموں کی زینت بنایا، ہم نے واعظین کو اپنے پروگراموں کی زینت بنایا، ہم نے ذاکرین کو اپنے پروگراموں کی زینت بنایا، ہم نے نعت خانوں کو اور منقبت خانوں کو اپنے پروگراموں کی زینت بنا کر پورا دین ان کے حوالے کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ہر روز چیختے رہیں کہ ہم اہل علم سے جو ہے وہ سوال کریں۔ اہل علم نے تو خود ہی اپنا ممبر جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا ہے، ان لوگوں کو دیا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ عوام کے پبلک کو انہوں نے جب اپنی طرف موٹیویٹ کر لیا، اب ہمارے لیے مسائل ہیں، اب علماء کی جو ہے وہ بات کوئی نہیں سنتا۔ اب استعمار کیا کرتا ہے، بیرونی سازشیں کیا، یہ لوگ جو پاپولر لوگ ہیں ان پر وہ ورک کرتے ہیں۔ اب ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ پیسے لے کے آتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ریٹ طے کر کے آتے ہیں، یعنی میجورٹی جو ہے وہ ذاکرین کی اور خطباء کی ایسی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جاہل معاشروں کو نا خطیب لیڈ کرتا ہے۔ جی جی جی، تو وہ سوسائٹی ایسی ہے۔ ہاں جی جی، تو اب جب یہ پیسے اگر یہاں سے لاکھ مل رہا ہے اور کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ وہی جبہ دستار پہن کے آ کر تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، لیکن حضرت یہ ہمارا ایک ویژن پروموٹ کرنا ہے آپ نے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جبہ و دستار کو تو نہیں دیکھیں کہ اندر کون سی چیز ہے، کون ہمیں جو ہے وہ مس لیڈ کر رہا ہے۔ کوئی بھی کسی کا چولا
پہن لے، جو آپ نے کہا تھا نا جس طرح کا جو ہے نا وہ پہن لے، جس طرح کا لباس پہن لے، تو ہم یعنی ان کے پاس تو علم نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو سازش کا شکار تبھی انسان ہوتا ہے کہ جب جو ہے اس کے اندر ایک سازشی عنصر موجود ہوتا ہے، کیونکہ اب ہمارے خطباء اور ذاکرین کی روٹی پانی جو ہے وہ صرف اس بات سے لگی ہوئی ہے کہ وہ اختلافی بات جو ہے وہ نہ کریں، تو ان کا وہ مال بکتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے جو ہے وہ میں اور سید ثاقب اکبر صاحب ایک مجلس میں تھے، تو وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ایسے سلسلہ جو ہے وہ منقبت کا شروع ہوا، تو ثاقب صاحب نے یہ میں پوائنٹ آؤٹ آپ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ منقبت جو پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں تعریف و توصیف کی بات کریں، دیگر باتوں کی طرف آپ کیوں جاتے ہیں؟ جی مطلب وہ نعت اور منقبت کے اندر بھی ایسے الفاظ شامل کرنا شروع ہو گئے کہ جس سے آگ لگے، آگ لگنی، کیونکہ ان کے پاس رسول کی حمد بیان کرنی ہے لیکن دوسروں کو ان کے تکلیف پاس سودا ہی یہ ہے بیچنے کے لیے۔ اب اہل علم جب بات کریں گے تو وہ علمی بات کریں گے۔ دیکھیں وہ ایک نعت کے شعر مجھے معذرت کہہ رہا ہوں تھا کہ جب میں نے سنائی نعت نبی سن کے سن ہو گیا سننے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں علماء کرام کو بطور خاص آپ نے ایک سوال کیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے علاوہ سے، تو مفتی صاحب نے تھوڑی سی خاموشی اس پر اختیار کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دل کھلا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم جو ہے ہم ایک بڑے دین کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس دین کو غلبہ دلانے کے لیے دوبارہ اس دنیا میں ضروری ہے کہ ہم باہمی اختلافات کو جو ہے وہ ختم کریں، اور کلمے کی بنیاد پر جو اکٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، ان کے اندر اگر اختلاف بھی ہوں تو کلمے کی بنیاد پر دیکھیں، اگر میں سجدہ کر رہا ہوں تو میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ صحیح، اللہ کی ذات۔ میں اگر شیعہ سجدہ کر رہا ہے تو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ دیوبندی کر رہا ہے، اہل حدیث کر رہا ہے تو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ تو پھر کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، یا وہ بد عقیدہ ہے، یا اب تو انٹرا مسلک جو ہے نا وہ یہ صورتحال شروع ہو گئی ہے۔ نماز کی جب نیت کرتے ہیں تو اس میں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ کے لیے نماز جب سب لوگ للہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری نیت کی جو سمت ہے وہ بالکل ایک جانب ہے، اور ہم ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ آگے بھی اس کی حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جس نے ہماری نماز ادا کی، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جب مسلمان ہے تو پھر مسلمان کے پیچھے کیوں نماز ادا نہیں ہوتی ہے، یا ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اب مسلکوں میں بھی یہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسلک کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ نماز، یار خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ وطن عزیز کیا اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس اختلاف کی بنیاد پر جو ہے وہ آگ لگا دیں؟ ہم اگر اس دین کو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، اور یقیناً منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے اس دین کو دیگر ادیان پر جو ہے وہ غالبہ دینا ہے، تو کیا اس طرح غلبہ آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اور دین کی تعبیرات کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل بہت المشرکین جو ہے وہ ہمارے درمیان آئے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی اصول جو ہیں وہ جو دین کے اور مذہب کے حوالے سے ہیں اور ایمان کے حوالے سے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر تعبیرات جو ہیں ان میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے پاسٹ میں جو ہے میں نے جو پولیٹیکل، اس کو پولیٹیسائز جو کیا گیا نا، اس اختلاف کو جو پولیٹیسائز کیا گیا، انٹرنلی اس سے سوء استفادہ کیا گیا، پھر بیرونی قوتوں نے پھر جو ہے وہ انٹر ہو کے اس سے سوء استفادہ کیا۔ ہمیں ان چالوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے سیاستدان جو ہے وہ مذہب کو استعمال تو کرتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، مذہب کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن جب مذہب کو سیاستدانوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مذہب کے ساتھ وہ سٹینڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے جی زندگی کا۔ یعنی جب اس کو مذہبی کارڈ وہ یوز کرتے ہیں ضرور، لیکن جب مذہب کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ مذہب کو جو ہے نا وہ اس طرح نہیں۔ تو یہ ایک تضادات ہمارے علماء کرام کو اور اہل فکر و دانش کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ علمی نوعیت تک رہنے چاہیے۔ اختلافات تو ہوں گے کیونکہ اختلافات زندہ معاشرے کی علامت ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کے حل کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، اور ان اختلافات سے
معاشرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اختلافات کی مخالفت کی شکل نہ اختیار کر لیں، فتنہ اور فساد نہ پیدا ہو۔ اور وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلافی موضوعات کو یا سیاست کے اندر بھی اور مذہب کے باب میں بھی ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت نمایاں ہو کے سامنے آتے ہیں جو ہماری ان ہارٹ لائنز کو اور ان بلڈ بارڈرز کو ہر وقت ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو زیادہ فیس دیتے ہیں، اور وہ پھر کیونکہ مزہ اس کے بغیر نہیں آتا۔ اور کسی نے کہا تھا، بڑا زبردست میر جعفری صاحب کا شعر ہے کہ 8-10 کی آنکھ پھوٹی 8-10 کا سر کھلا، لو خطیب شہر کی تقریر کا جوہر کھلا۔ تو اس کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میں مفتی شکیل صاحب آپ سے تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ فتنے اور یہ تفرقے، اس سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کی جو واضح کلیئر کٹ تعلیمات ہیں، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو میرا بہت سی چیزوں سے بچنے کا جہاں ذکر ہے تو اتنی طرح سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، تھوڑا سا رہنمائی کریں۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں یا حدیث مبارکہ ہیں بالکل واضح ہیں۔ مختلف مسالک کے یا مختلف مذاہب کے لوگ بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی آیت کریمہ جو ہمارے لیے ایک رہنمائی کا کام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، کہ ہم جو آپس کے مشترکات ہیں جن کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم اتحاد کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو لے لیں۔ مشترکات کو لینے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہم آپس میں کہیں گے یہ بھی ہماری، جب آپ یہ آیت اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے جن کا مسلک نہیں مذہب بھی الگ ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اور اس کے لیے کیا ہے سواء بیننا، جو ہمارے درمیان متفقات ہیں مشترکات ہم ان کو لے لیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسری جو عام چیز ہمیں جو ملتی ہے حدیث مبارکہ وغیرہ سے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم قوت کے اندر بھی ہوں، ہم آپس میں درست بھی ہوں، ہمیں مسئلے سمجھ رہے ہوں، پھر بھی اتفاق اور اتحاد کے لیے ہمیں کہیں جھکنا بھی پڑتا ہے تو ہمیں جھک جانا چاہیے۔ اس کی واضح مثال صلح حدیبیہ ہے کہ جس وقت شرائط کی طے کی جا رہی تھی تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی قیدی مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، صحیح، لیکن اگر مسلمانوں کا اور مدینے والوں کا کوئی قیدی ان کے پاس چلا جائے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں کہ اس شرط کو ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو گیا برقرار کے باوجود اس کے کہ قوت ہے۔ صحیح، اور جب حدیبیہ کے موقع پہ جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے پاس طاقت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کیا۔ اس کے بعد تیسری جو عام چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تنقید کو برداشت کریں۔ صحیح، ذرا سی بات اپنے خلاف ہو گئی، اپنے مسئلے کے خلاف ہوگی، اپنی بزرگ کے خلاف ہوگی، اگلا ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم مطلب ہے کہ سیکھ پا ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ٹھیک بات آپ نے کیوں کی، یہ ہمیں کرنی یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک عام آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ 2 کپڑے کیسے پہنے ہیں؟ ہاں، سب کو ایک ایک کپڑا آیا ہے مال غنیمت پہ، آپ نے 2 کپڑے کہاں سے لے لیے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تم مجمع کے سامنے میرا سوال کرو، آپ بعد میں سوال کر لیتے۔ اسی وقت فرمایا کہ نہیں، ایک کپڑا میرا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میرے بیٹے کا ہے، تو تنقید کو برداشت کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کل کے معاشرے میں نہیں کیا، ورنہ تو اٹھا لیے جاتے ہیں۔ ایک عورت دیکھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی درست کی تو اس کو بھی مان لیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ زیادہ مہر نہ رکھا کریں، تو ایک عورت نے کہا کہ عمر آپ ایسی منع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کراتا ہے کہ احداہن قنطارا، اگر تم جو ہے وہ ایک ڈھیر بھی سونے کا جو ہے وہ اگر دینا چاہو تو وہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے اس کو برداشت کیا، کہا کہ میری بات غلط تھی، ایک خاتون کی بات کو جو ہے وہ قبول کیا۔ اور دیکھیں ہماری جو ساری مذہبی روایت ہے، ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل ایک بہت بڑا ایشو۔ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تیسری آخری جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس کی طرح مولانا نے بھی کیا ہے کہ ہر مسلک کے اندر 2 طرح کے بندے ہیں، ایک ممبر و محراب والے، مناظرے والے، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ جو ہوتے ہیں جو معتدل مزاج ہیں، اور عام طور پہ معتدل مزاج وہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تدریس کے ساتھ، علم کے ساتھ، جن کا علم گہرا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو۔ تو جن کا علم گہرا ہوتا ہے بندہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جیسا سمندر جو ہے نا وہ شور نہیں مچاتا، دریا میں بہت زیادہ شور آتا ہے۔ بہت شکریہ علامہ انیس الحسنین صاحب، جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، جناب مفتی شکیل احمد صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ اپنے معاشرے کو ہم ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے، اور خصوصاً
جو مذہب کے حوالے سے تفرقہ بازی ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے، تو آپ سب کو ایک چیز ذہن کے اندر یاد رکھنی چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معاشرے میں خیر پھیلا، محبت پھیلی، لڑائی جھگڑے ختم ہوئے، پیار محبت کا بڑھاوا ہوا، یا اس کے الٹ کام ہوئے؟ تو یہ جو ممبر و محراب ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، تو اس وارث کے منہ سے اگر کسی کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم سب لوگ اتنی علمی درک نہیں رکھتے، اتنے گہرے نہیں ہیں علم میں، لیکن اتنا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ جو شخص ہے یہ وارث رسول نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور چیز کا وارث تو ہے، اللہ کے رسول کا وارث نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس فتنے اور فساد سے بچانا ہے، اور اگر آپ نہیں بچائیں گے تو آپ کے سامنے شام کھڑا ہے، یمن آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، اور دنیا کے وہ مسلم ممالک سوائے 2-3 ملکوں کے علاوہ ہر ملک میں فرقہ واریت اور اس طرح کی چیزوں کی آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ کے معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ذہین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بادل آنے سے پہلے چھتریوں کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔